اور دوستی بچے ہمیں چائنا کے ساتھ، اور دوستی دوبارہ بحال کرنی چاہیے ایران کے ساتھ۔ آپ دیکھیے ایک وقت تھا کہ ایران اور چائنا ہمارے کتنے قابل اعتماد دوست تھے۔ اب چائنا ٹوٹلی نیوٹرل ہو چکا ہے، اس لیے اس نے دیکھا ہے کہ پاکستان ہرجائی ہے، بے وفا ہے، تو جب اس سے وفا نہیں ملے گی وہ وفاداری کیوں کرے گا؟ ایران ٹوٹلی تعلق ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، لہذا ہمیں ایران کے ساتھ دوستی بڑھانی چاہیے اور اعتماد کے رشتے پہلے کی طرح استوار کرنے چاہیے۔ چائنا کے ساتھ دوستی بڑھا کر رشتے پہلے کی طرح استوار کرنے چاہیے۔ ہندوستان سے تمام کازز جو ہماری رفٹ کی ہیں انہیں ون وے اور دا ادر ختم کروا کے دشمنی کا ماحول ختم کرنا چاہیے۔ اگر فرینڈشپ نہیں بن سکتی تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ کم ٹو نیوٹریلٹی، اسٹیٹ آف وار سے نکل جائیں اور اسٹیٹ آف ہوسٹیلٹی سے نکل جائیں، ہم اسٹیٹ آف پیس اینڈ نیوٹریلٹی تک آ جائیں تاکہ ایک دوسرے کو خطرہ نہ رہے۔ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، تو ہم ایک دوسرے کا خطرہ بننے کی بجائے ہم اپنی تجارت پر توجہ دیں، صنعت پہ توجہ دیں، تعلیم پر توجہ دیں، اپنی جمہوریت پہ توجہ دیں، اندرونی استحکام اور ترقی پر توجہ دیں۔ اور پھر چوتھا نقطہ اس میں جو مسلم ورلڈ ہے اس کے ساتھ ہم اپنے ریلیشنز کو OIC تباہ ہو گئی، بالکل ایک ڈیڈ باڈی بن گئی ہے، اس کو ریوائیو ہونا چاہیے تاکہ امت مسلمہ کی عالمی سطح پر ایک آواز ہو سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ یورپین اکنامک کمیونٹی بنی تھی، وہ یورپین یونین ہو گئی۔ ہمیں امت مسلمہ کی طرف ایک مسلم اکنامک کمیونٹی کے آئیڈیاز کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہم انٹرنیشنل مسلم امہ کے اندر ٹریڈ زونز اوپن کریں، اپنے آپس میں بینکنگ اوپن کریں، ورلڈ بینک جو ہے اس طرح ورلڈ اسلامک بینک ڈیولپ کریں آپس میں، جہاں جہاں ریجنل ہماری کوآپریشن بن سکتی ہے وہاں ڈیفنس میں آپس میں باہمی سمجھوتے کریں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں، انڈسٹری میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپس میں ہم سمجھوتے کریں مشترکہ، ایک مشترکہ فنڈ قائم کیا جائے مسلم امہ کا۔ یہ اس سطح پر ایفرٹ کرنے سے ہوگا، کوئی لیڈ کرے گا، دو چار ملک پھر آواز میں آواز ملاتے ہیں، ایک مشترکہ فنڈ ہو جس سے مل کر ہم اپنے ان تمام اسلامی ملکوں میں ان کے اندر پیرٹی پیدا کرنے اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے اور سوشل ڈیولپمنٹ کو اوپر لانے کے لیے ایفرٹس کر سکیں، اور اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے ایک دوسرے کے مارکیٹس کو ہم اوپن کریں۔ تو جب ہماری ایک اکنامک کمیونٹی آہستہ آہستہ بنے گی، اٹ میں ٹیک 50 ایئرز، مگر پالیسیز، ہمارا پرابلم ہے کہ ہم تو 5 سال کی پالیسیز بھی نہیں بناتے، ہم تو ڈے ٹو ڈے غریب کی ہنڈیا کی طرح چلتے ہیں کہ آج کی ہانڈی پک جائے کل دیکھا جائے گا۔ ہر کوئی آج کا دن، پنجابی میں کہتے ہیں دن ٹپانا، ہم ٹپاتے ہیں، پاکستان کو چلاتے نہیں ہیں، پالیسی نہیں بناتے۔ ہمیں 5 سال کی پالیسی ایک گورنمنٹ نہیں بناتی، دوسرے ملک 100 سال کی پالیسیز بناتے ہیں۔ ہے کوئی تھنک ٹینک پاکستان میں؟ پارلیمنٹ تو وہاں بھی ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہے، برٹن پارلیمنٹ بھی ہے، یورپین بھی ہے، مگر سٹل ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں۔ کب بنایا ہے پاکستانی لیڈرشپ میں کوئی تھنک ٹینک؟ اور وہ تھنک ٹینکس بیٹھ کر یونیورسٹیز میں مختلف جگہوں پر ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں۔ یہاں کون فیڈ بیک کرنے والا ہے؟ باہر کی برٹش پارلیمنٹ میں، امریکن اور یورپین پارلیمنٹ میں تو MP کے ساتھ ریسرچر اٹیچڈ ہوتے ہیں، وہ پوری ریسرچ کر کے اس کی بریفنگ بنا کے دیتے ہیں۔ میرے پاس وہ ساری جو ریسرچ ہوتی ہے، امریکن اب تو کم ہو گیا مگر برٹش پارلیمنٹ کی اور یورپین کی تو میرے پاس اسٹیٹ اوے ریسرچ پیپرز آ جایا کرتے تھے جب میں زیادہ انوالو تھا۔ ابھی چند سالوں سے میں اتنا زیادہ نہیں، کٹ آف ہوں۔ تو ہے کوئی ریسرچ ڈپارٹمنٹ؟ پارلیمنٹ میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں ہے، ایک لائبریری ہے بس، اس میں بھی کوئی نہیں جاتا کتابیں اٹھا کے دیکھنے کے لیے، کلچر ہی نہیں ہے ایجوکیشن کا۔ تو ریسرچ ہو، MPs جب بولیں ان کے پیچھے پوری ریسرچ تیار ہو سبجیکٹ پر، تب پالیسیز بنتی ہیں۔ اب وہ اس لیے نہیں ریسرچ کرتے کہ ان کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ میں پالیسی تو بننی ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ تو پالیسی سازی کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو ڈیسک بجانے، شور شرابہ کرنے، ہنگامہ آرائی کرنے کے لیے ایک تماشا کر دیا ہے۔ لہذا ریسرچ بیسڈ پالیسیز بنے، اور وہ تھنک ٹینکس کے بغیر پاسبل نہیں ہوگی۔ تھنک ٹینک ہو، اس کے سیل ہوں، تھنک ٹینک کا ایک سیل فورن پالیسی پہ کام کر رہا ہو، انٹرنیشنل ایک ریجنل پالیسی پہ کام کر رہا ہو، ایک ڈیفنس پالیسی پہ کام کر رہا ہو، کوئی ایگریکلچر اکانومی پہ کام کر رہا ہو، کوئی ٹریڈ بزنس ایکسپورٹ امپورٹ پہ کام کر رہا ہو، کوئی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہو۔ یہ اس کی سب کمیٹیز ہوں، ان میں ریسرچ ہو، وہ ریسرچ کے پیپرز تیار ہوں، وہ پیپرز پھر پارلیمنٹ میں آئے، ان پیپرز کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ایک پرچہ نکلتا ہے کہ آج یہ سبجیکٹس ہوں گے،
جو آج کے دن کے لیے ڈسکشن ہے، بس اس میں ووٹنگ ہو کے شور شرابہ ہو کے پاس ہو جاتی، تو ہمارا تو مزہ کا خیز نظام ہے۔ لہذا فورن پالیسی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے 4 جہت میں، 4 سمتوں میں، جن کو میں نے بین الاقوامی سطح پر، ریجنل سطح پر، نیبرہڈ میں اور انڈیا کے ساتھ ہر لحاظ سے، اور مسلم امہ کی سطح پر 4-5 سطحوں پر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر اس درستگی کے لیے پہلے ہم بنیادی طور پہ قومی سطح کا ایک ڈیسیژن کریں۔ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمیں ایک نیو سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ یہ میری آج کی گفتگو اور آپ کے پروگرام کا پروبیبلی اینڈ ہوگا۔ وی نیڈ اے نیو سوشل کانٹریکٹ نیشنل لیول پر، جس میں ہم تعین کریں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کیا تھے، کیا ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں۔ ایک کانٹریکٹ ہو جس میں سارے مل کے بیٹھیں، ٹروتھ کمیشنوں کی بات کرتے ہیں تاکہ لوٹ مار ایک بار سچ بولنے سے توبہ اور معافی ہو جائے۔ ہم مفاد کی بات کرتے ہیں، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کریں جس میں سارے جڑ کے بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان یہاں کھڑا ہے آج، اسے اس مقام تک پہنچانا ہے۔ اگلی صدی میں، اگلے 50 سال میں، اگلے 25 سال میں، اگلے 10 سال میں، 5 سال میں اس کے لیولز اور سٹیجز مقرر کی جائیں۔ اس کے لیے پھر ہم اس طرح ریسرچرز کے لیے ایک تھنک ٹینک بنائیں، ان کی کمیٹیاں بنیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ پارٹیزن پالیسی نہیں ہوگی، نیشنل پالیسی ہوگی۔ پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں، they should run the affairs in the light of those decisions۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کریں تو انشاءاللہ پاکستانی قوم میں، میں یہ بات آخری بتا دوں، میں نے مشاہدہ کیا دنیا کے کونے کونے میں جا کر، بیٹھ کر، رہ کر، کہ انٹیلیجنس اور ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ یہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ٹیلنٹ پاکستانی زمین میں، پاکستانی قوم میں بہت ہے۔ امریکہ، یورپ سمیت دنیا کے کسی ملک سے ٹیلنٹ اور انٹیلیجنس پاکستان کے لوگوں میں کم نہیں ہے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو کچلا جاتا ہے، اس کو نکال باہر کیا جاتا ہے، اس کو پروموٹ ہونے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور وہ موقع نہیں ملتا۔ نہ میڈیا ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، نہ پرنٹ میڈیا، نہ اخبار، نہ الیکٹرانک میڈیا، نہ پالیٹکس، نہ سوسائٹی، چونکہ ہر ایک کے دندے مختلف ہو گئے ہیں، ترجیحات مختلف ہو گئی ہیں۔ تو جب آپ اپنے ٹیلنٹس کو قتل کر دیں گے، صلاحیت ملک میں قتل ہو جائے گی، اور قابلیت قتل ہو جائے گی، اور کمٹمنٹ اور کنوکشن قتل ہو جائے گی، اور آپ ان کو نکال دیں گے، پروسیس سے دھکیل دیں گے، اور باعزت لوگ عزت کی وجہ سے، علم والے لوگ علم کے بچاؤ کی وجہ سے، کردار والے لوگ اپنے کردار کی خاطر بالآخر ایک طرف ہو جائیں گے، تو آپ اندازہ کریں